الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد منکن صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور شان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اسم گرامی عائشہ صدیقہ ہے، آپ کا لقب حمیرہ، خطاب ام المؤمنین ہے، کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ کا نام ام رومان زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ قبیلہ قریش بنی تیم سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کی ولادت اعلان نبوت کے چوتھے سال ماہ شوال میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیوں فرمایا، آپ کو شرف زوجیت کیوں عطا فرمایا، اس سلسلے میں مورخین اور سیرت نگاروں نے مختلف اسباب ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا سبب آپ کی ذہانت و فطانت ہیں، دوسرا سبب آپ کی طہارت و پاکیزگی ہیں، تیسرا سبب آپ کا زہد و ورع، عبادت و ریاضت ہیں، چوتھا سبب آپ کے والد محترم کا اسلام اور پیغمبر اسلام پر ایثار ہیں، اور پانچواں سبب آپ کی نوعمری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود یہ پسند فرماتے تھے کہ کسی ایسی خاتون سے آپ کا نکاح ہو جس پر ماحول کا اثر کم ہو، تاکہ وہ تربیت نبوی میں رہ کر کے تعلیمات نبوت سے مستفیض اور مستنیر ہو کر کے آئندہ امت کی خواتین کے لیے نمونۂ عمل اور آئیڈیل بن سکیں۔ انہی اسباب کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نکاح کی پیشکش فرمائی، اور در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے نکاح ہونا یہ انتخاب خداوندی ہیں۔ باضابطہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بشارت لے کر کے بھیجا کہ آپ کا نکاح اس خاتون کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین عالم خواب میں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت دکھاتے رہیں اور عالم بیداری میں بھی دکھاتے رہیں۔ عالم خواب میں سبز ریشمی ٹکڑے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی صورت لا کر سرکار کو دکھاتے ہیں، اور عالم بیداری میں جبریل امین کی ہتھیلی پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت بنی ہوئی ہوتی، وہ آپ کو دکھاتے اور دکھانے کے بعد فرماتے ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ اور آپ کی بیوی ہیں۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اریتک فی المنام ثلاث لیال، اے عائشہ مجھے 3 راتوں تک مسلسل تمہاری صورت دکھائی گئی، یجیء بک الملک فی سرقۃ من حریر، ایک فرشتہ سبز ریشم کے ٹکڑے میں تمہاری صورت لاتا اور پھر مجھے کہتا، ہذہ امرأتک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہیں، فکشفت عن وجہک الثوب، اے عائشہ پھر میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، فاذا انت ہی، تو آپ وہی ہیں۔ آپ دیکھیں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح باضابطہ انتخاب خداوندی سے ہوا، اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم سے ہوا، اور جب اس طرح سے بشارتیں سنائی گئی تو پھر اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 2 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور ہجری سن 2 میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حریم نبوت میں داخل ہوئی، اور پھر 9 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرف صحبت سے مشرف ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال کی ہو گئی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد 48 سال تک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں بقید حیات رہیں، اور اس کے بعد ہجری سن 58 میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مدینہ طیبہ میں وصال ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائی، اور رات کے وقت آپ کو جنت البقیع شریف میں دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مختصر خاکہ۔ اب آپ دیکھیں ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مقصد خیر سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا، وہ تھا آپ کے ذریعہ امت تک دین اور علم دین کی اشاعت، اور اس مقصد میں کس قدر زیادہ کامیابی ملی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دیگر ازواج مطہرات کے بالمقابل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں۔ آپ ازواج مطہرات سے مروی احادیث کی تعداد دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے 5 روایتیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 7 روایتیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے 11، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 65، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 379، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 7، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 حدیث مروی ہیں۔ ان تمام ازواج مطہرات کے بالمقابل آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایتیں احادیث کی امت تک پہنچی ہیں ان کی تعداد معتبر روایت کے مطابق 2210 تک پہنچتی ہیں، اور اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کنہوں نے سب سے زیادہ حضور تک پہنچائے ہیں، خواتین میں بھی سب سے زیادہ ام المومنین نے پہنچائے ہیں، ازواج مطہرات میں بھی سب سے زیادہ ام المومنین نے فرامین رسول امت تک پہنچائے ہیں، لیکن بالعموم مطلقاً سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جنہوں نے حدیث امت تک سرکار کی پہنچائی ہیں ان میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کون سا نمبر ہے آپ کو جان کر حیرت ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
جن سے 5366 حدیث روایت ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے 2660 حدیث روایت ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے 2630 حدیث روایت ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے 2540 روایتیں مذکور ہیں۔ پانچویں نمبر پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی مرویات کی تعداد 2686 ہیں۔ اور چھٹے نمبر پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے مروی احادیث کی تعداد 2270 ہیں۔ اور ساتویں نمبر پر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے مرویات کی تعداد 2210 ہیں۔ یعنی کل صحابہ کرام میں جو کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہیں، ان سب کی تعداد میں 7 نے سب سے زیادہ حضور کا پیغام امت تک پہنچایا ہے، اور ان 7 میں 7ویں نمبر پر ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نمبر ہیں۔ اور ان 7 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت یہ ہیں کہ آپ تفقہ فی الدین، اجتہاد، فکر اور قوت استنباط میں ممتاز تھیں، اور اس فضیلت میں یعنی تفقہ، اجتہاد اور قوت استنباط والی فضیلت میں آپ کے ساتھ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس شریک ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے بعد اس معاملے میں یعنی کثرت روایات کے ساتھ ساتھ تفقہ فی الدین، اجتہاد اور استنباط مسائل میں کثرت روایات والے 7 میں اگر دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پر تفقہ اور روایات کی کثرت دونوں میں حضرت ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا نمبر ہیں۔ اسی وجہ سے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی امت کو حکم دیا ہے، خذوا شطر دینکم عن حمیرہ، اپنے دین کا ایک حصہ حضرت عائشہ سے حاصل کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد خلافت ہی میں مستقل طور سے افتاء کا منصب حاصل کر چکی تھی، اور ان کے بعد آخری زندگی تک آپ برابر اس سلسلے میں خدمت انجام دیتی رہی اور فتویٰ دیتی رہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی علمی شان پر میں نے جہاں تک مطالعہ کیا، مجھے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ کثیر کتابوں کے مصنف ہیں، قرآن اور حدیث پر گہری نظر رکھنے والے ہیں، انہوں نے ماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں میرۃ المناجع میں ارشاد فرمایا، از آدم تا ایدم کوئی بی بی ایسی عالمہ فقیہہ پیدا نہ ہوئیں جیسی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئیں۔ آپ علوم قرآنیہ، علوم حدیث کی جامع تھیں، بڑی محدثہ، بڑی فقیہہ۔ یعنی یہ لفظ بالخصوص قابل توجہ ہیں، از آدم تا ایدم، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کوئی بھی مسلم خواتین میں کوئی خاتون ایسی عالمہ، فقیہہ، محدثہ پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ یہ ہیں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی شان۔ اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشۃ الا وجدنا عندها منہ علما۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حدیث مشکل نہ ہوئی کبھی بھی، پھر ہم نے جناب عائشہ سے پوچھا
مگر ہم نے ان کے پاس ان کا علم پایا۔ یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مسئلے میں ہم پر کوئی مشکل پیش آئی اور ہمارے درمیان اختلاف ہوا تو ہم نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع کیا، اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے ہو اور ہمیں ان کے پاس کوئی علمی رہنمائی نہ ملی ہوں۔ یہ ہیں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ اسی لیے حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں تفقہ بہا جماعت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے اکابر صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے آپ سے علم فقہ حاصل کیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ بن طلحہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت احدا افصح من عائشہ، کہ میں نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کے کسی کو فصیح نہیں دیکھا ہے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی شان کے سلسلے میں بزرگان دین نے اپنے معلومات اس کو پیش کیا ہے۔ آپ اس سلسلے میں حضرت ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں اس قول کو بھی خصوصیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت عائشۃ افقہ الناس واعلم الناس واحسن الناس رأیا فی العامہ، یعنی لوگوں میں سب سے بڑھ کر فقیہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر روز مرہ کے معاملات میں اچھی رائے رکھنے والی ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بشعر ولا فریضۃ ولا اعلم بفقہ من عائشہ، میں نے علم شعر میں، علم وراثت میں اور علم فقہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اس سلسلے میں امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو جمع علم نساء هذه الامہ فیہن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علم عائشہ اکثر من علمہن۔ امام زہری فرماتے ہیں اگر اس امت کی ساری عورتوں کا علم حتیٰ کہ ازواج مطہرات کا علم جمع کر لیا جائے تو پھر بھی ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا من الناس اعلم بالقرآن ولا بفریضۃ ولا بحلال ولا بشعر ولا بحدیث العربی ولا بنسب من عائشہ، یعنی میں نے علم قرآن میں، علم وراثت میں، علم حلال و حرام میں، علم شعر میں، عرب کے محاورات میں اور نسب کے علم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا عالم میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقصد خیر سے نکاح کیا تھا کہ ان کے ذریعہ امت تک علم کا ایک بڑا حصہ پہنچ جائیں، اور ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کے اس مقصد پر عمل کر کے پورا کر دکھایا۔ ام المومنین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آپ کو سلام کہلایا ہے۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ علی قاری مرقات میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتُنْبِتَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَضْلُ خَدِیجَةَ عَلَىٰ عَائِشَةَ، کہ اس حدیث سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عائشہ سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي حَقِّهَا أَنَّ جِبْرَئِیلَ أَقْرَأَهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَهَاهُنَا مِنْ جِبْرِیل، کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ کو جبریل نے رب کا سلام کہا ہے اور عائشہ صدیقہ کو جبریل نے خود سلام کہا ہے، تو چونکہ رب کا سلام یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس معاملے میں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل ہیں۔
اس سلسلے میں حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں 10 باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں پر فضیلت رکھتی ہوں۔ حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا وہ کیا ہیں؟ تو ام المومنین نے فرمایا پہلی فضیلت میری یہ ہے کہ میرے سوا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ میرے سوا آپ کی ازواج مطہرات میں کوئی بھی ایسی نہ تھی جن کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ عفق والے موقع پر جب لوگوں نے مجھ پر بہتان لگایا تو میری طہارت اور پاکیزگی میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے میری تصویر حضرت جبریل نے ریشمی نقش میں سرکار کے سامنے پیش کی ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ میں اور سرکار ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، میرے سوا کسی دوسری بیوی کے ساتھ سرکار نے ایسا نہیں کیا۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ میں حالت نماز میں آپ کے سامنے آ جاتی تھی، حالانکہ کوئی دوسری بیوی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس ہوتی تھی اس وقت وحی نازل ہوتی تھی، میرے سوا کسی دوسری بیوی کے پاس کبھی آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ آپ کی روح مبارک میرے سینہ اور ہنسلی کے درمیان قبض ہوئی۔ نویں فضیلت یہ ہے کہ میری باری کے دن آپ نے وفات پائی۔ اور 10ویں فضیلت یہ ہے کہ یہ فخر مجھے کو حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ہی گھر میں دفن ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ یہ خصوصی فضیلت بھی مجھے کو ملی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جبریل امین کا دیدار کیا ہے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار عظمتیں اور شانیں ہیں، اور اس پر تفصیلی گفتگو پھر کسی مقام پر ہم کریں گے۔ اخیر کے اندر میں ایک بات خصوصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں تم سے دریافت کرتا ہوں ایک بات، اور جواب میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے بعد اس کا جواب دینا۔ یعنی میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، بالخصوص خواتین اسلام اس سے سبق حاصل کریں کہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر عابدہ اور زاہدہ اور اللہ و رسول اور آخرت سے محبت کرنے والی خاتون ہیں۔ سرکار نے فرمایا، عائشہ میں ایک بات پوچھوں گا لیکن جواب میں جلدی نہ کرنا جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لیں۔ ماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، حضور وہ کون سی بات ہیں؟ تو سرکار نے سورہ احزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یعنی اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی رونق کی ضرورت ہے تو آؤ میں تم کو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت پسند ہے تو تم میں جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ام المومنین کے سامنے قرآن کی آیت کی صورت میں دو باتیں رکھی گئی، دنیا اور دنیا کا مال و دولت لے لیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کو لے لیں، اور سرکار نے فرمایا، عائشہ اس میں کون سی چیز کو تمہیں منتخب کرنا ہے اس بارے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ مگر ام المومنین نے یہ سننے کے بعد بلا تأمل، بغیر غور و فکر کے آپ نے عرض کیا، آفیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استشیر ابویہ بل اختار اللہ و رسولہ والدار الآخرہ۔ حضور کیا آپ کے بارے میں
میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی کہ میں نے آپ کو اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا آپ کے مقابل میں نے دنیا کو اختیار کرنا ہے؟ بل اختار اللہ و رسول والدار الآخرہ، حضور میں اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر اللہ و رسول اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ یہ ہیں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عظیم اخلاص اللہ و رسول اور دار آخرت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ام المومنین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔